فریم سبجیکٹ ہے نا اس سے باہر اسی شوق اسی مضمون کے تحت ہزاروں لاکھوں کتابیں اور اویلیبل ہیں، ان میں سے کسی اور کتاب کو اس نے کھولا نہیں۔ یعنی اگر کوئی شخص مثلا سیرت کا ہی ایک طالب علم اور وہ پی ایچ ڈی کرنا چاہ رہا ہے اور وہ حضور کے اسفار پہ کام کرنا چاہتا ہے، حضور کے جو سفر ہیں ان کے اوپر کام کرنا چاہتا ہے، حضور کی زندگی میں کہاں کر سکتا ہے، اس کا علم اتنا محدود مجھے نظر آتا ہے، اس کی جد و جہد یوں کہہ لیں، ان کو نہیں کہنا چاہیے وہ کوئی بہت بڑا دعویٰ ہے، کم از کم جو معلومات ہیں اس کی وہ اتنی محدود اور عامیانہ سی ہوتی ہے کہ وہ سفر سے باہر جہاں یعنی اسے صرف ڈیسٹینیشن یاد ہے کہ حضور یہاں تھے، یہاں ٹھہرے، یہاں ٹھہرے، یعنی ان اسفار کے ساتھ جو حضور کی زندگی کا خیر و خوبی موجود ہے وہ تک پڑھنے کی زحمت نہیں گوارا کی جا رہی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو اس کو اس کے استاد نے، اس کے مینٹور نے اس کو جو ایک راستہ بتا دیا نا کہ پی ایچ ڈی کا وہ سرٹیفکیٹ جو ہے نا وہ اس کے اگینسٹ ملنا ہے، اس کا ذوق تحقیق کا یا حضور کی زندگی کو جاننے کا اس طرح نہیں ہے، اس کا ذوق صرف اس ڈگری تک رسائی ہے کہ وہ مجھے بس کسی عنوان کے تحت مل جائے، اور وہ ادھر ادھر کی باقی ساری چیزوں کو معلوم کے ساتھ غیر ضروری سمجھتا ہے۔ اپنے نگران سے پوچھا مجھے کیا کرنا چاہیے، نگران بھی ظاہر ہے جیسے ہندو ایسے فرشتے، انہوں نے مجھے خاص طرح کا جو ہے عنوان دے دیا۔ اب میں نے کراچی یونیورسٹی میں وہاں کسی سے بات کی، انہوں نے کہا جی اس پہ تو 99 کے بچے نے اس پہ پی ایچ ڈی کر رکھی ہے یا ایم فل کر رکھی ہے۔ وہ منو ان وہاں سے وہ تھیسس یہاں آیا، اس کے اوپر وہ جو اس کی پیشانی ہے اس کو ہم نے چینج کی ہے، عنوان کو تھوڑا سا ریفریز کیا اور تھوڑا سا ترتیب کی۔ 1.5 سے پونے 2 دن میں اتنی دیر میں لائٹ آتی رہی اور فوٹو کاپیئر والے نے اس کو فوٹو کاپی کر کے دے دیا، اتنی دیر میں میری ایم فل یا پی ایچ ڈی جو ہو گئی۔ الٹیمیٹلی یعنی میں کیونکہ دنیا بھر میں ٹریول کرتا ہوں، باقی دنیا کی بھی یونیورسٹیز ہیں ان کو بھی ظاہر ہے یہ ہو نہیں سکتا آپ جس ملک کے ساتھ ہوں پھر جس درجے کی آپ کی اٹیچمنٹ ہوتی ہے اپنے ملک کے ساتھ، آپ نہ دیکھیں کہ دنیا میں اور کیا ہو رہا ہے اور ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے۔ جب میں وہاں کی یونیورسٹیز کو دیکھتا ہوں یعنی ریسرچ کے حوالے سے، یعنی سائنس کو چھوڑ دیں، سائنس تو ایک الگ، اس میں تو پتہ نہیں کیا حال ہوگا اس کا بتا ہی نہیں سکتا کیونکہ میں اس سے اس طرح واقف نہیں ہوں، میں تو اپنے سبجیکٹ کی بات کر رہا ہوں کہ خود یورپ کے اندر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سیرت کے حوالے سے پی ایچ ڈی جو یونیورسٹیاں کروا رہی ہیں، ان کے جو کام میں جو ریسرچ کا جو لیول ہے یا جو تحقیق کا ایک احتیاط ہے اور جتنی گہرائی ہے، شاید ہم یعنی مسلمانوں کا معاشرہ ہونے کے باوجود یہاں حضور کی زندگی کو اتنا تفصیل سے جاننے کے باوجود شاید ہم اس کا 50واں حصہ بھی ہمارے یہاں ریسرچ کا ویسا نہیں جیسا ہم کے، یعنی وہ تو ٹائٹل رجسٹریشن ہی نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ یہ عنوان اس پہ اگر دنیا میں اس سے ملتے جلتے عنوان پہ بھی کسی نے کر رکھی ہے تو آپ کیوں کر رہے ہیں، یعنی یو ول ہیو ٹو جسٹیفائی اٹ کہ آپ کو کیوں ڈگری دی جائے۔ یونانی پہلے لوگ تھے جنہوں نے علم کو مربوط کرنا شروع کیا، اکٹھا کرنا شروع کیا، ترتیب دینا شروع کیا، یعنی جسے ہم کہتے ہیں نا کہ جزوی دانائی تو ظاہر ہے ہر زمانے میں لوگوں کے پاس رہی ہے، لیکن انہوں نے علم کو ایک ڈسپلن دیا اور ایک شکل دی۔ عربوں کا کمال یہ تھا کہ انہوں نے یونانیوں سے اس علم کو اپنی زبان میں منتقل کر دیا، یہ بہت بڑی اچیومنٹ تھی کہ اس سے پہلے کا کئی ہزار سال کا جو ہیومن وزڈم تھا، انسانوں کی جو دانش تھی، اس سارے کو انہوں نے اپنی زبان میں کنورٹ کیا اور اہتمام سے، اور یہ بلا خوف تردید یہ بات پوری ذمہ داری سے میں نے دنیا بھر کو یہ کہا تھا کہ جس اعلیٰ ذوق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری زبانوں میں موجود علوم کی حوصلہ افزائی کی ہے، انسانی تاریخ میں کوئی رہنما مجھے ایسا نظر نہیں آتا جس نے اس درجے کی، کیونکہ میں بایوگرافیز کو شخصیات کو پڑھتا ہوں، ان کو جاننے کی کوشش کرتا ہوں، اس وجہ سے نہیں کہ یہ میرا سبجیکٹ ہے، اس وجہ سے نہیں کہ میں حضور کا فالوور ہوں، نہ اس وجہ سے کہ میں اس وقت مسلمانوں میں بیٹھ کے یہ بات کر رہا ہوں، یہ خالصتاً علمی تحقیقی دلیل کی بنیاد پہ یہ بات ہے، جس درجے کی حوصلہ افزائی اسی کا یہ نتیجہ تھا کہ سارا وزڈم جو ہے وہ تھوڑے سے وقت کے اندر جو ہے واپس سارے کا سارا شفٹ ہو گیا، یعنی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درجے پہ حوصلہ افزائی فرمائی کہ حضور نے حضرت بلال کا کے ذمہ ڈیوٹی لگا رکھی، حضرت سعد بن عبادہ حضور کے صحابی ان کی ڈیوٹی لگا رکھی،
جب بھی مدینے کی منڈی کے اندر کسی اور قبیلے کا شخص تجارت کے لیے آئے، لین دین کرنے کے لیے، اس سے اس کا تعارف لو، اس سے پوچھو کہ اس کی اپنے قبیلے میں کیا شہرت ہے، کس وجہ سے وہ جانا جاتا ہے۔ پھر وہ کسی خاص شعبے میں جو آدمی مہارت رکھتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کر رکھا تھا کہ اسے میری طرف سے کھانے کی دعوت، حضور اس کو رات کو شبسری کے لیے دعوت دیتے، اس کی مہمان نوازی کرتے، اور پھر کیا ہوتا وہ جو نان مسلم تھا اس کو حضور اپنے ساتھ اپنی مسند پر بٹھاتے، اس چٹائی پہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف تھا، جس میں اتنے دیگر اصحاب جو تھے جس کے لیے وہ گاؤں میں آرزو کرتے تھے کہ حضور اگر یہ عزت ادا کریں، وہ ایک نان مسلم جو دل میں اس پورے ڈسپلن، اس پورے سسٹم، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انقدی رکھنے والا آدمی، میل رکھنے والا، لیکن اس کے علم کی وجہ سے حضور اس کو اپنے ساتھ بٹھاتے اور پھر اس سے کہتے کہ جو خیر تم تک پہنچا ہے، یہ خالص حدیث کے الفاظ ہیں، جو خیر تم تک پہنچا ہے وہ میرے علم محبین میں تقسیم کرو۔ پھر اصحاب خود سوال فرماتے اور خود نہ صرف خود سوال کرتے بلکہ اصحاب کو ترغیب دلاتے کہ تم سوال کرو۔ اور وہ جو لوگ آیا کرتے تھے نا، وہ جو نشست ہوا کرتے تھے، وہ ان کے اندر کوئی نماز روزہ حج زکوٰۃ کے مسائل نہیں ڈسکس ہو رہے ہوتے، ان میں کوئی تاریخ کا ماہر آدمی بیٹھا ہوتا تھا، کوئی قبیلوں کی تاریخ سے واقف ہوتا تھا، کوئی علاقوں کی تاریخ سے، کوئی موسموں کا ماہر آدمی ہوا کرتا تھا، کوئی جو جنگ کے اندر ہتھیار استعمال ہوتے ہیں ان کے ایکسپرٹ ہوا کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ میں نے ڈاکٹر حمید اللہ کی کتاب میں پڑھا، مجھے خوشگوار حیرت ہوئی، ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کو مدعو کیا اور حضور نے اس کا تعارف کروایا کہ یہ وہ شخص ہے جو اونٹوں اور گھوڑوں کی جو نال ہوتی ہے، یہ پاؤں کے اندر جو وہ ان کا جو بوٹ پہناتے ہیں، یہ ان کی تاریخ پہ جو ہے وہ مہارت رکھتا ہے اور اس کا علم رکھتا ہے۔ عربوں کی انواع و اقسام کیا ہیں، پھر حتیٰ کہ یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس سارے علم کے اندر اسپیشلائزیشن کا لیول دیکھیں کہ حضور کا مہمان بن رہا ہے صرف اس بات کی وجہ سے کیونکہ وہ اونٹوں اور گھوڑوں کے پاؤں میں پڑنے والی نال جو ہے اس کا علم رکھتا ہے، اور حضور اس کو اپنے ساتھ بٹھا رہے ہیں اور خود بھی سوال کر رہے ہیں اور اصحاب کو بھی کہہ رہے ہیں۔ جس وقت بدر کا مارکا ہوا، پہلا ریلیف تھوڑا سا ہے مسلمانوں کو، بدر سے واپسی پہ تیسرے دن جو حضور نے پہلا کام کیا ہے وہ پتہ کیا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 جماعتیں تشکیل دی، اور انہوں نے کیا کہا، یہ عجیب معاملہ ہے، دیکھیں ذرا اس کی باریکی، اس کے اندر جو نزاکت ہے نا، اسی کے اندر اس کی لطافت موجود ہے، ذرا اسے محسوس کریں۔ ان 5 جماعتوں کو حضور بھیج رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں، مختلف قبائل کے نام میں جو مختلف سمتوں میں، کہ وہاں جاؤ، ان سے تجارت کرو اور ان کی معاشرت سیکھ کر آؤ، جو ان کے معاشرے کا خیر ہے وہ ان سے سیکھ کر۔ 5 جماعتیں جاتی ہیں، یعنی ایک جماعت میں 3 لوگ ہیں، کسی میں 2 ہیں، کسی میں ایک فرد کو جو ہے، جب وہ واپس آئے فردن ہر شخص کو اسی طرح مہمان کی طرح اپنے ساتھ بٹھایا اور کہا تم 10 دن اس قبیلے میں رہے، 5 دن وہاں مہمان رہے، 7 دن رہے، پہلے سفر کا حال بیان کرو، سفر کا حال بیان کرو، پھر اس قبیلے کا وزڈم جو ہے وہ شیئر کرو، ان کا تشخص جو ہے، ان کی شہرت جو ہے، جو ان کا فخر ہے وہ ہم سے شیئر کرو، کس وجہ سے دنیا میں وہ پہچانے جاتے ہیں جانے کا۔ تو اس درجے کی پذیرائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی۔ اور پھر یہ جو علم کا یہ جو ہے، آپ اس سے دیکھیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید کو بھیجا اور کہا کون ہے جو نصرانیوں کی زبان ہے وہ سیکھ کے آئے، سریانی زبان، عبرانی جو ہے وہ عربی کے، عبرانی اور سریانی دونوں کا مجموعہ ہے، عربی جو ہے اس کی ماڈرن شیپ، لیکن سریانی زبان جو ہے وہ ذرا مفقود ہو گئی تھی، کم بولی جا رہی تھی، عبرانی میں
کافی غلبہ تھا ابھی تک عربی کے اندر، وہ سریانی بولا کرتے تھے. حضور نے کہا کون جا کے سیکھے گا؟ صاحب نے کہا یا رسول اللہ جسے آپ منتخب فرمائیں. حضور نے کہا جو شخص جتنا جلدی سیکھ کر آئے گا نا، تم میں سب سے جلدی سیکھ کر آئے گا، اس کا گھر جنت میں میرے گھر کے سب سے زیادہ قریب ہے. کہتے ہیں وہ جو میرا سونے جاگنے کا وقت ہے نا، وہ بھی میں نے اس کے لیے مخصوص کر دیا. 19 دن میں جو ہے وہ سیکھ کے واپس. اچھا پھر یہاں بات نہیں رکی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید جو ہے ان کی ذمہ داری لگائی کہ اہل مدینہ میں سے 40 بچے اور بچیوں کا انتخاب کرو. تاریخ بتاتی ہے کہ 32 بچے تھے اور 8 لڑکیاں تھیں. اسامہ بن زید نے ان 8 لڑکیوں سمیت 40 جو بچے تھے اس زمانے کے، انہیں سریانی زبان سکھائی. تو یہ ایک ترویج کی جو ایک علم کی ترویج کی جو میڈیم ہے، ان کی حوصلہ افزائی کا ایک ذریعہ. زمانہ چلتا رہا اور جیسے میں نے کہا یونانیوں سے جو ہے وہ علم ان کو منتقل ہو گیا اور مخطوطے پہ ہم وہ اکٹھے ہونا شروع ہوئے. انسانی تاریخ میں پہلی شخصیت ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جن کے زمانے میں مجلد کتاب کا جو ہے وہ تشخص پیدا ہونا شروع ہوا. اس سے پہلے مخطوطے ہوا کرتے تھے. مخطوطے اور مجلد کتاب میں ایک فرق ہوتا ہے. مخطوطہ ہمیشہ ایک عنوان پر مبنی رسالہ ہوا کرتا ہے، کسی بھی ایک عنوان پہ کسی بھی ریسرچ چلے. اور مجلد جو ہے اس کی شکل اس کا یہ ہوتا ہے کہ کسی ایک عنوان کی جو ذیلی بہت سارے عنوانات ہوتے ہیں، ان کے الگ الگ رسائل ہوتے ہیں، ان رسائل کو اکٹھا کر کے ایک جگہ جلد کر دی جائے تو وہ مجلد کہلاتا ہے.